الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد صدق الله المولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا وہ مرحلہ بیان کیا گیا تھا کہ جس مرحلے سے ہر ایک کو گزرنا ہے اور اس مرحلے سے ہر ایک کا تعلق ہے. کوئی بھی اس مرحلے سے آج تک نہ کوئی بچ سکا اور نہ بچ سکے گا. اس مرحلے کا نام ہے موت. اور کیونکہ اب یہ ربیع الاول کا آخری حصہ چل رہا ہے، اس ماہ کی 12 تاریخ کو آقا مدنی امام الانبیاء محبوب کبریاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی. اب موت سے تو کسی کو انکار ہے ہی نہیں. جتنے بھی انبیاء آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، ولی آئے، قطب آئے، ابدال آئے، ہر ایک اپنی زندگی کو پوری کر کر اس دنیا سے چلا گیا. تو پھر ہم کیا اس دنیا کے اندر رہ سکتے ہیں جبکہ وہی نہ رہے جس کی وجہ سے کائنات کو سجایا گیا، سنوارا گیا، دنیا بنائی گئی، آسمان بنائے گئے، چاند بنایا گیا، ستارے بنائے گئے، سورج بنایا گیا. وہی اس دنیا میں نہ رہے اور جب آپ کا وقت پورا ہوا، اللہ کا وقت متعین کیا ہوا پورا ہو گیا، تو پھر امام الانبیاء کو بھی اس دنیا کو چھوڑنا پڑا، اس دنیا کو الوداع کہنا پڑا. اور 63 سالہ اپنی زندگی کے پھول دنیا میں کھلا کر کے چلے گئے. آخری وقت ہے، آخری مرحلہ ہے آپ کی زندگی کا. اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ نے اپنی زندگی کا آخری حج کیا ہے. عرفات کے میدان میں آپ نے آخری خطبہ دیا ہے. ضروری باتیں امت کو بیان فرمائی ہے، تاکید فرمائی ہے. اور آخری خطبہ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لائے، مینا میں، مزدلفہ میں
اور حج سے واپسی ہو کر مکہ مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے، اور راستے میں ہی طبیعت بگڑنی شروع ہو گئی، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ آپ کو بار بار غشی آنی شروع ہو گئی، بے ہوشی ہونا شروع ہو گئی، آپ بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں، اور آپ نے آخری نماز بھی پڑھا دی، مغرب کی نماز آپ نے آخری پڑھائی، اور کمزوری اتنی ہو گئی کہ اب آپ سے کھڑا نہیں ہویا جاتا، آپ سے چلا نہیں جاتا، کمزوری اتنی ہو گئی ہے کہ آپ بیٹھ نہیں سکتے، بلکہ آپ کو بار بار بے ہوشی ہو رہی ہے، ہوشی ہو رہی ہے، اور آپ کے چاروں طرف ہماری مائیں، آپ کی بیویاں بھی بیٹھی ہوئی ہے، آپ بڑے بے چین ہے، پریشانی کے حالات نظر آ رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے ابا کی وجہ سے، اور یوں فرما رہی ہے، ہائے میرے ابا کی بے چینی، ہائے میرے ابا کی پریشانی۔ علم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیویوں کو بلوا لیا، حفصہ کو بلوایا، سلمہ کو بلوایا، تمام کی تمام بیویوں کو بلوا لیا، اپنے پاس بٹھا لیا، اور بٹھا کر کے یوں کہا کہ تم سب کی سب مجھے اجازت دو، کیونکہ اب میرا آخری وقت ہے، اب بہت جلد میں دنیا سے چلے جانے والا ہوں، اب دنیا سے میں رخصت ہونے والا ہوں، بیماری کے ایام ہے، اور یہ وفات کی بیماری ہے، اب دنیا سے بہت جلد میں رخصت ہونے والا ہوں، اور میرا دل چاہتا ہے، میری دلی خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی کے آخری ایام اپنی بیوی عائشہ کے حجرے میں گزار لوں۔ انصاف دیکھو، انصاف، نبی کا انصاف، ہمیں تو انصاف انشاءاللہ موت کے بعد کرنا ہے، ہم نے تو انصاف کرنا سیکھا ہی نہیں کہ کیا ہوتا ہے انصاف، کیا ہوتی ایمانداری، صحیح ہو یا غلط ہو، کرنا ہے بس، حلال کو حلال نہیں جاننا، حرام کو حرام نہیں جاننا۔ اور نبی کو دیکھیے، امام الانبیاء کو دیکھیے کہ انصاف، پہلے بیویوں سے اجازت لے رہے ہیں، بیویوں سے اجازت مانگی جا رہی ہے کہ اگر تمہاری سب کی اجازت ہو تو میں اپنی زندگی کے آخری ایام اپنی چہیتی بیوی عائشہ کے حجرے میں گزار لوں۔ تمام کی تمام بیویوں نے خوشی سے اجازت دے دی اور کہہ دیا کہ ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ اپنی زندگی کے آخری ایام حجرہ عائشہ میں گزار لو۔ حجرہ عائشہ میں تشریف لے آئے، امام الانبیاء کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ معلوم کیا، اصلی الناس، اور بتاؤ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ عشاء کی نماز کا وقت ہے، امام الانبیاء کو ذرا سا ہوش آیا، اور ہوش آ کر کے معلوم کیا، مجھے بتاؤ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بتایا گیا ابھی نماز نہیں ہوئی، بلکہ دیوانے مستانے آپ کے انتظار میں آئے۔
اور نبی کے مصلی کو خالی دیکھنا صحابہ اکرام سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے سرکار یہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے، منبر پر بیٹھ کر خطاب فرمایا کرتے تھے، خطبہ دیا کرتے تھے، آج منبر کو خالی کیسے دیکھے، مصلی کو خالی کیسے دیکھے؟ صحابہ اکرام رو رہے ہیں، صحابہ اکرام کی آنکھوں سے آنسو روان ہیں۔ ارے ہم نے تو بچوں کو یتیم کرایا، پرواہ نہیں کی، بیوی کو بیوہ کرایا، پرواہ نہ کی، مال کو رخصت کر دیا، مال کو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ہم نے پرواہ نہ کی، ہمارے بچوں کی بوٹیاں کر دی، ہم نے پرواہ نہ کی۔ لیکن آج یہ کیسا وقت آ گیا، سرکار کو مصلی پر نہیں دیکھ رہے ہیں، سرکار سے مصلی خالی ہے۔ اب کس طریقے سے ہم زندگی گزاریں گے، کس طریقے سے ہم زندگی بسر کریں گے؟ تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، عائشہ تم میری طرف سے حکم دے دو کہ تمہارے ابا ابو بکر میری طرف سے میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ عائشہ نے عرض کر دیا، یا رسول اللہ میرا ابا تو ویسے ہی بہت رحم دل ہے، بہت رحم دل ہے، اور وہ تو کسی بھی حالت میں برداشت نہیں کر پائیں گے کہ آپ کا مصلی خالی ہو اور آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے وہ نماز پڑھائیں۔ ایسی ہمت وہ رکھتے ہی نہیں کہ وہ آپ نماز پڑھائیں، کیونکہ میرا ابا تو بہت دنوں سے پہلے ہی سے روتے پھرتے ہیں، جب سے آخری آیت، جب سے اذا جاء کا نزول ہوا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے پھرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اس کائنات کے اندر تمہارے ابا سے زیادہ اونچا مقام کسی کا نہیں دیکھتا، اس لائق کوئی ہے ہی نہیں، ان کے علاوہ میں کسی کو حکم کروں وہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ حکم دے دیا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر کھڑے ہو گئے، صحابہ اکرام بھی جماعت میں کھڑے ہو گئے، صحابہ اکرام روتے جاتے ہیں، ابو بکر صدیق بھی روتے جاتے ہیں، نماز بھی ہوتی جا رہی ہے اور صحابہ اکرام رو بھی رہے ہیں۔ نبی کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی ہے، اور نبی کی جدائی صحابہ اکرام کیسے برداشت کرتے؟ ارے وہ کھجور کا تنا جس کو پکڑ کر امام الانبیاء خطبہ دیا کرتے تھے، اور جب اس تنے کو کاٹنے کا نمبر آیا منبر کو بنانے کی وجہ سے، تو وہ تنا بھی رونے لگا، اور صحابہ اکرام نے اپنے کانوں سے سنا کہ ایسے رونے کی آواز آتی جیسا کوئی بچہ بلک بلک کے روتا ہے۔ تو میرے نبی نے اس تنے کو ہاتھ لگایا، اس کو پکڑا، اس کا رونا بند ہو گیا، اور تنے کو بھی جدائی برداشت نہ ہوئی، کھجور کے تنے کو بھی برداشت نہ ہوئی، مجھے پکڑ کر امام الانبیاء خطبہ دیا کرتے تھے، آج امام الانبیاء سے میری جدائی ہو رہی ہے۔ اس صحابہ اکرام کی کیا حالت بنی ہوگی جب میرے نبی اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے، اور ہر وقت نبی کی خدمت میں رہنے والے دیوانے پروانے اپنی جان کو نبی کے اوپر ہر وقت قربان کرنے والے، انہوں نے کیسے نبی کی جدائی برداشت کی ہوگی؟ تکلیف بڑھ رہی ہے، مصیبت پریشانی بڑھ رہی ہے، پیشانی پر پسینہ آ رہا ہے،
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہیں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہیں بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ ایک پانی کا پیالہ بھر کر کے لاؤ۔ ایک پانی کا پیالہ بھر کے لائی۔ عائشہ سوچنے لگی میرے نبی کو پیاس لگی ہوگی، اس وجہ سے پانی منگوایا ہے۔ تو میرے نبی نے اپنے پاس وہ پانی کا پیالہ رکھوا لی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میری آنکھوں نے دیکھا میرے نبی بار بار اس پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور بار بار اپنے لبوں کو لگاتے ہیں۔ بیٹی نے معلوم کر لیا ابا جان یہ پریشانی کیسی، یہ مصیبت کیسی۔ نبی نے فرمایا او میری بیٹی عائشہ آج کے بعد تیرے ابا کو کوئی بے چینی نہیں ہوگی۔ اور اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلوایا، اپنی بیٹی کے کان میں اپنے منہ کو لگا لیا اور کچھ کہا، فاطمہ رونے لگی، دوسرے کان میں کچھ کہا تو فاطمہ ہنسنے لگی۔ وفات کے بعد کسی نے معلوم کیا کہ فاطمہ پہلے آپ ہنسی تھی، پہلے روئی تھی بعد میں ہنسی تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فاطمہ نے کہا کہ پہلے جب میرے ابا نے کانوں میں کہا تو یوں کہا تھا بیٹی اب میں تجھ سے جدا ہونے والا ہوں، اب میں تجھ سے رخصت ہونے والا ہوں، تو مجھے رونا آ گیا۔ اور جب دوسرے کان میں کچھ کہا یوں کہا کہ بیٹی میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، تو مجھے ہنسی آ گئی۔ وفات سے 4 دن پہلے نبی کی وہ تکلیف میں کچھ افاقہ ہوا، کچھ ہوش آیا تو نبی نے معلوم کیا کہ آؤ دیکھو کسی کو بلا کر کے لے کر کے آؤ، میں مسجد جاؤں گا، اپنی مسجد میں جاؤں گا، صحابہ اکرام کو مجھے کچھ نصیحتیں کرنی ہے، مجھے کچھ ان سے واعظ کرنا ہے۔ علی آ گئے، عباس آ گئے، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ عباس کے کاندھے پہ رکھا، ایک ہاتھ علی کے کاندھے پہ رکھا، اور میرے نبی کے پاؤں مبارک زمین پر جمتے نہیں ہیں، گھسڑتے ہوئے چل رہے ہیں۔ دونوں صحابی فرماتے ہیں آپ کو اتنا شدید بخار تھا، اتنا شدید بخار تھا کہ ہمارے ہاتھ بھی گرم ہو گئے۔ جا کر کے دیکھا مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہے، ابو بکر نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں۔ نبی بڑے خوش ہوئے، ابو بکر میرا چہیتا صحابی نماز پڑھا رہا ہے، میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں بھی ابو بکر کی ابتدا میں نماز پڑھوں اور امت کو معلوم ہو جائے کہ ابو بکر کتنی فضیلت والے ہیں، کتنے مقام والے ہیں کہ ان کے پیچھے خود میں نے یعنی نبی نے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی ہے۔ مسجد میں آ گئے، صحابہ اکرام کی اشاروں سے حضرت ابو بکر کو محسوس ہو گیا کہ مسجد کے اندر نبی تشریف لے آئے ہیں۔ ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے مصلی سے، مصلی چھوڑنا شروع کر دیا۔ ابو بکر کی مجال ہی نہیں ہے کہ نبی مسجد کے اندر آ جائے اور ابو بکر مصلی پر کھڑا رہے، لیکن میرے نبی نے وہیں سے اشارہ کر دیا اور اشارہ کہا او میرے ابو بکر جس جگہ میں نے تجھ کو کھڑا ہونے کا حکم دے دیا تو اپنی جگہ پر کھڑا رہے، میں نبی کا حکم ہے کہ تو کھڑے ہو کر نماز پڑھا اور تیری ابتدا میں محمد رسول اللہ نماز پڑھوں گا اور امت کو بتاؤں گا اور کہوں گا کہ ابو بکر کائنات کے اندر اتنے افضل ہیں، اتنے افضل ہیں کہ میرے بعد ابو بکر ہی کا مقام ہے، میں نے ہی
اپنی زندگی کے اندر ابو بکر کو امام بنا دیا، نماز ہو گئی، سلام پھیر دیا گیا۔ میرے نبی پھر کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے منبر پر تشریف فرما ہو گئے، بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے کہنے لگے، اور میرے صحابہ اکرام اور میرے دیوانوں مستانوں میرے پاس کو آ جاؤ اور میری آخری نصیحت سن لو، میرا آخری خطاب سن لو، میرا آخری بات سن لو۔ آج کے بعد تم میری یہ آواز نہ سننے پاؤ گے، آج کے بعد تم میرا دیدار نہ کرنے پاؤ گے، آج کے بعد میں تم سے جدا ہو جاؤں گا۔ اور یوں فرمایا میرے نبی نے اور میرے صحابہ کی مقدس جماعت، دیکھ لو الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، نماز پڑھنا، سردی میں بھی نماز پڑھنا، گرمی میں بھی نماز پڑھنا، غمی میں بھی نماز پڑھنا، خوشی میں بھی نماز پڑھنا، ہر حالت میں نماز کو پڑھنا۔ اور یوں فرمایا وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا، اپنے نوکروں کا خیال کرنا، کمزوروں کا خیال کرنا، اور ناتواؤں کا، کمزور یتیموں کا خیال کرنا، اور جتنے بھی امت کے اندر کمزور لوگ ہیں ان کا خیال کرنا۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، آج یہ نبی کا آخری خطبہ ہے، آج نبی کی آخری گفتگو ہے۔ اور یوں فرمایا اور میرے صحابہ اکرام، میرے اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ چاہے وہ میرے یہاں آ جائے اور چاہے وہ دنیا کی نعمتوں کو اختیار کر لے، لیکن اس بندے نے جنت کی نعمتوں کو اختیار کر لیا ہے۔ اتنا سننا تھا، ابو بکر ہچکیاں لے لے کر کے رونے لگے، ہچکیاں لے لے کر کے رونے لگے۔ صحابہ اکرام نے فرمایا اور ابو بکر، اللہ کے نبی نے صرف ایک بندے کا ہی تو تذکرہ فرمایا ہے اور تم کیوں روتے ہو؟ ابو بکر کہنے لگے نا، وہ بندہ یہی میرے نبی ہے، یہی ہے جنہوں نے جنت کو اختیار کر لیا ہے۔ تم نہیں جانتے ہو مدینے والوں، اب تو یار کی جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں پر نبی نے اپنے منبر پر بیٹھے بیٹھے ابو بکر کو دلاسا دلایا، تسلی دلائی، اور یوں کہا لوگوں، ابو بکر کے اتنے احسانات میرے اوپر ہیں، اتنے احسانات میرے اوپر ہیں کہ میں دنیا میں اس کو پورا نہ کر پایا، اور میری ہمت ہی نہیں ہے کہ میں ابو بکر کا دنیا میں اس کا بدلہ دے دوں، احسان جتا دوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا بدلہ تو بس آخرت میں ہی ابو بکر کو میں دے سکتا ہوں، ورنہ نہیں دے سکتا۔ ابو بکر جنت کے اندر سب سے پہلے تم مجھ سے مل جاؤ گے، مجھ سے ملاقات کرو گے۔ جس طریقے سے دلاسا دلایا اور یہ خطبہ دے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حجرہ شریفہ میں تشریف لے آئے۔ میرا وقت پورا ہو گیا ہے، ورنہ میں چاہتا تھا کہ آج کے عنوان کو پورا کر دوں، لیکن اب اس طرح ابھی اور بقیہ تفصیل ہے کہ آپ کا انتقال کس طریقے سے ہوا، کیا کیا باتیں ہیں، وہ آئندہ جمعے کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں اور ساتھیوں، یہ مسجد کا بل آیا ہوا ہے جو کہ 1799 روپے کا ہے، 1800 روپے کا ہے، تو آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آج کی نماز جمعے کے بعد یہ 1800 کے 1800 روپے آج کے جمعے میں ہو جاوے اور نقد آج ہی انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسجد کا بل جمع ہو جائے، اور مجھے امید ہے خدا کی ذات پر کہ انشاءاللہ تعالیٰ اتنے پیسے آج ہو جائیں گے۔ ابو بکر کی محبت میں اور اپنے نبی کی محبت میں آپ خوش دلی کے ساتھ نماز کے بعد جب آپ کے سامنے صاحب آئیں گے تو آپ دل کھول کر کے تعاون کرنا، اور انشاءاللہ شام کو ہی ہم مسجد کا بل جمع کر دیں گے۔ اور یہ خوشی کی بات الحمدللہ ابھی تک بھی مسجد کا ایک
ایک بل بھی چڑھا ہوا نہیں ہے، نقد ہاتھ کے ہاتھ ہی مسجد کا بل جمع ہو جاتا ہے، صرف یہ ایک ہی مہینے کا بل ہے۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کتنا بجلی کا خرچ ہے بار بار ہر نماز کے اندر، جنریٹر بھی چلتا ہے اور کتنے اخراجات ہیں، یہ سب آپ حضرات کی جیب سے پورے ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ جو کام ہے وہ بھی آپ ہی حضرات کے تعاون سے پورے ہوں گے۔ بس تھوڑا سا یہ خرچ سامنے آیا ہے تو آپ حضرات اس کو پورا کر دیجیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔